اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی كما ورد فی سورۃ الجاثیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ قادیانیت سے متعلق ایک بحث کا آغاز ہو گیا تھا، کیونکہ ہمارے علم میں یہ آیا تھا کہ قادیانیوں نے خاص طور پر ماڈل ٹاؤن کو اپنا ایک مرکز اور اپنا اڈا بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کا ہمیں تجربہ بھی حاصل ہو گیا۔ کچھ نوجوان اہل سنت کے نوجوان میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے میری توجہ ادھر منصرف کرائی کہ یہاں پر یہ اپنی جمعے کی نماز کے لیے اوپن گراؤنڈ استعمال کر رہے ہیں اور اس میں لگا لیتے ہیں پارٹیشن وغیرہ، اور بڑی یوں سمجھیے کہ بڑی مہم کے ساتھ دونوں طرف کی سڑکیں بند کر کے، اور جو بھی لوگ مسافر ہیں انہیں بھی دعوت دیتے کہ آئیں یہاں جمعہ پڑھیں، اور بعض لوگ مغالطے میں وہاں جمعہ پڑھ لیتے۔ تو اس کے حوالے سے انہوں نے کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں، کیونکہ انہوں نے مجھے لا کر قانون دکھایا۔ پاکستان میں جو قانون نافذ ہے وہ یہ ہے، چاہے یہ کہ وہ نافذ نہیں ہے بالفعل، لیکن ہے قانون کی کتاب میں تو موجود ہے کہ قادیانی اپنے کوئی جو بھی ان کے نزدیک بھی ان کے مذہبی شاعر ہیں ان کو مسلمانوں کی شکل میں برملا علی الاعلان ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو دھوکہ دنی بات ہو گئی کہ لوگ سمجھیں گے یہ مسلمان ہی ہیں۔ اب جب انہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پوری جو مرکزی اسمبلی تھی، نیشنل اسمبلی، اس کے فیصلے کے تحت قرار دیا گیا بالاتفاق کہ قادیانی غیر مسلم ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ تو فیصلہ ہوا پارلیمنٹ کا ایک بڑے پیمانے، بعد میں پھر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہ تو ہوا تھا، آپ کو معلوم ہے بھٹو کے زمانے میں۔ تو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اسی کی گویا کہ فردر سٹیپ کے طور پر یہ بات طے کی گئی اور قانون بنا دیا گیا کہ وہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے اور مسجد کی صورت پر نہیں بنا سکتے کہ گزرنے والے کو یہ خیال ہو کہ یہ مسجد ہے۔ اسی طرح وہ اگر کوئی اسلامی شاعر کا ارتکاب کریں گے علی الاعلان تو بھی یہ قابل تعزیر ہے، جرم ہے۔ وہ اپنے کئی احاطوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر جو چاہیں کریں، لیکن کھلے میدان میں آ کر جو شاعر اسلامی باہر، ان لوگوں نے سب کچھ اڈاپٹ تو کر رکھا ہے۔ سب سے بڑی بات تو وہ ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کا اقرار کیا ہے کہ وہ نبی ہے، اس نے ہمارے درمیان فصیل حائل کر دی ہے۔ اب جو اس کو مانتے ہیں ان کے نزدیک ہم کافر ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ حالانکہ قائد اعظم کا کتنا بڑا احسان تھا کہ چودھری ظفر اللہ خان کو انہوں نے فارن منسٹر بنایا پاکستان کا، لیکن جب ان کا انتقال ہوا ہے قائد اعظم کا تو اس کی جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوا، وہ شخص موجود رہا۔ جو دوسرے ممالک کے سفراء آئے ہوئے تھے، ظاہر بات ہے وہ مسلمان تو نہیں تھے، کوئی عیسائی تھے یا کوئی اور تھے، ہندو تھے، بدھ تھے، جو بھی تھے۔ اب چونکہ قائد اعظم کا انتقال تھا ایک مملکت کے صدر کا، تو وہ لوگ سبھی موجود تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ نماز میں شریک نہیں ہوئے، وہ مسلمان تو نہیں تھے۔ ان کے ساتھ کھڑا رہا یہ شخص۔ اس نے یہ بات، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تم شریک کیوں نہیں ہو تو اس نے کہا دیکھو بھائی، مجھے یا تو مسلمان سلطنت کا کافر وزیر سمجھ لو یا کافر سلطنت کا مسلمان وزیر سمجھ لو۔ میرے نزدیک یہ کافر سلطنت ہے، میں اس کا مسلمان وزیر ہوں چونکہ میں قادیانی ہوں۔ اب تمہارے نزدیک یہ اسلامی مملکت ہے تو میں کافر ہوں، پھر میں اس کی نماز کیسے پڑھوں؟ تو بہرحال ان چیزوں کی وجہ سے جو دھوکہ دینے والا معاملہ ہو گیا، ورنہ کوئی اور لوگ ہوں یہاں پہ، ہمیں ان سے تعارض نہیں ہے۔ عیسائی بھی ہیں، اپنی تبلیغ کرتے ہیں، کوئی خلاف ان کے رد عمل نہیں ہوتا، الا یہ کہ کہیں یہ واقعہ پیش آ جائے یا کوئی یعنی خام خواہ کو شوشہ کوئی شرارتی لوگ اٹھا دیں کہ انہوں نے قرآن کی یہ جو ہے بے حرمتی کی ہے، تو یہ تو پھر تحقیق سے معلوم ہو سکتا ہے کہ واقعہ کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ لیکن ایک وقت میں جو اس پر تو ان کا احتجاج ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ان کے
جو ہے چرچ ہے ان کی ساری اور تبلیغ ان کی ہو رہی ہے اور بڑھ بھی رہی ہے تعداد ان کی، لیکن اس کے خلاف کوئی رد عمل تو ہمارے یہاں نہیں۔ تو یہ ہے اصل میں وہ بات۔ تو اس پر جو گفتگو شروع ہوئی تھی میں آج اس کی تکمیل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا تعلق ہے، اس کے ضمن میں قرآن مجید میں جو نص قطعی ہے وہ نص قطعی یہ ہے اِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا۔ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوا ہے سورہ جاسیہ میں، اور وہاں فرمایا گیا ہے کہ یہ عیسیٰ کا دوبارہ آنا قیامت کی علامت ہوگا، یعنی کہ اب قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ اِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، علم حاصل ہوگا ان کی دوبارہ آمد پر کہ اب قیامت جو ہے وہ سر پر آ گئی ہے۔ اچھا، اس کے ایک اور جو ہے ذرا بالواسطہ دلائل جو قرآن مجید میں آئے ہیں، ایک ان میں سے یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں جہاں حضرت مریم کو بشارت دے رہا تھا فرشتہ کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا، وہ بڑی حیران تھی کہ میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا، ماں کو تو بغیہ، میں تو کوئی بدکار عورت تو نہیں ہوں، نہ میری کوئی شادی ہوئی ہے ابھی۔ تو اس میں جو باتیں بیان کی تھی فرشتے نے، وہ جو بیٹا ہوگا اس کی کیا شان ہوگی، اس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ باتیں کرے گا، لوگوں سے گفتگو کرے گا جبکہ وہ پنجھوڑے میں ہوگا، بچہ ہوگا، گود میں ہوگا، اور کہل کے وقت، کہل کہتے ہیں جب آدمی کی عمر میں جو ہے 40-45 کا کسی بھی اوپر ہو جائے، آپ پہلے طفل کہتے ہیں پھر جوان کہتے ہیں، وہ عربی زبان میں شاب کا لفظ آتا ہے، بہت جوان، بڑی اچھی صحت میں ہے، اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے ڈلوان شروع ہوتی ہے، یہ کہل ہے۔ جب بڑھاپے کے آثار شروع ہوتے ہیں، بال سفید ہونے شروع ہوتے ہیں، تو یہ کہل، قبول۔ اب سوال یہ ہے اس گھوڑے میں بات کر دیں، یہ تو معجزہ ہے، لہذا اس کا ذکر یہاں پر مناسب ہے۔ یہ بڑے ہو کر بات کرنے کی کیا ضرورت تھی کہنے کی، وہ تو سبھی کرتے ہیں انسان، یہ اسی لیے کہ معلوم ہو کہ کہولت بھی انہیں آئے گی یار، حالانکہ آپ کو معلوم ہے سب مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، 33 برس کی عمر میں انہیں اٹھا لیا گیا، اس دور میں تو کہولت آئی نہیں، اس لیے قرآن ذکر کر رہا ہے۔ اور یہ بات جو ہے دوسری مرتبہ آئی ہے یہ سورہ المائدہ میں آیت نمبر 110 وَتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، صرف یہ ضمیر کا فرق ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وَتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا یہ ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے سوال کریں گے، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے میری اجازت سے اور میری تائید سے یہ معجزے نہیں دکھائے، یہ معجزے نہیں دکھائے، میں نے تم پر یہ فضل نہیں کیا؟ اور یہ گویا کہ بالواسطہ عیسیٰ کے ماننے والوں سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے بڑے احسان ہوئے، اور اسی میں تم بات کرتے تھے لوگوں سے پنگھوڑے کے اندر بھی اور کہولت کی عمر میں بھی، تو یہ کہولت کی عمر کب آئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں، پھر ان کے اوپر وہ عمر آئے اور اس عمر کے اندر بھی وہ بات کریں گے۔ تو یہ میرے نزدیک قرآن مجید کے اندر دلائل ہیں اس چیز کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ جو ہے آمد ہوگی۔ اب اس ضمن میں چاہتا ہوں کہ آج خاص طور پر جو الساعہ کی اور جو علامتیں قرآن میں آئی ہیں، یہ ضمنی مضمون ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ بھی ایک معلوماتی مضمون ہے کہ ایک تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا، اور کیا کیا جو ہے باتیں بیان ہوئی ہیں وہ ذرا غور سے سن لیجیے۔ پہلی بات میں نے ہلکا سا حوالہ دیا تھا، ہم تو ایک لفظ قیامت بولتے ہیں، وہ قیامت جو ہے اتنا ہمارے نزدیک جامع لفظ ہے کہ جس میں وہ بھی جو زلزلۃ الساعہ آئے گا وہ بھی ہے، پھر جو نفخ روح نفخ ساق ہوگا وہ بھی ہے، لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الساعہ ہے، وہ گھڑی جس دن کے یہاں قیامت برپا ہوگی، زلزلہ آئے گا، شدید ترین حالات آئیں گے، فوری طور پر تمام انسان بن نہیں جائیں گے۔ جو ہے اس کا نقشہ جو کھینچا گیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔
اے لوگوں ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ بہت سخت شے ہے، بہت بھاری شے ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جب پہاڑ چل رہے ہوں گے اور جو ہے انسان جو ہیں گے وہ جس طرح پروانے ہوتے ہیں، پتنگے ہوتے ہیں، ایسے اڑ رہے ہوں گے انسان، اور اس میں یہ بھی حال ہوگا کہ لوگ جو ہے ہر جو دودھ پلانے والی ہے وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ ظاہر بات ہے کہ اپنی پڑی ہوئی ہے مصیبت، حالانکہ سب سے زیادہ محبوب ترین شے دنیا میں اس سے اونچی محبت نہیں ہو سکتی جو ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے ہوتی ہے، انہیں بھول جائے۔ تذہب کل مرضعۃ عما ارضعت، اور تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ لوگ کسی نشے کی کیفیت میں ہیں، یعنی وہ بدحواش ہیں، وہ بدحواس ہو گئے، لیکن یہ کہ وما ہم بسکارى، اور وہ مدہوش نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید۔ تو یہ ہے زلزلۃ الساعہ، وہ ایک خاص وقت جو ہے، ایک خاص گھڑی جس میں کہ یہ ہونا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں اب القارعہ، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ نقشہ ہے قیامت، یہ الساعہ، القارعہ الساعہ۔ اسی کے ساتھ قرآن میں آتا ہے الواقعہ، اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ، تو یہ خافضۃ رافضہ، یہ الفاظ سورہ واقعہ میں ہے۔ اسی طریقے سے اور جو ہے الحاقہ، ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہ تمام جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں یہ آئے ہیں الساعہ کے لیے، قیامت کے لیے نہیں۔ قیامت میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ چنانچہ 3 نفخے ہیں جو قرآن سے ثابت، نفخ فی الصور، اور اس نفخ فی الصور کا یہ عالم ہوگا یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، اور اس وقت صورتحال یہ ہو جائے گی کہ جو بھی آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سخت پریشانی اور سخت پشیمانی اور ایک طرح کے مرعوبیت اور خائف ہو کر رہ جائیں گے، الا ان کے کہ جن کو اللہ چاہے، اس کے کوئی ملائکہ مقربین ہوں گے۔ من فی السماوات فی الارض ہے، اس کے ساتھ ہی یہ کہہ دیا گیا ہے، لیکن یہ باقی پورے لوگوں کے اوپر، پوری مخلوقات کے اوپر ایک جو ہے گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ تو یہ ہے پہلا فضا۔ دوسرا فضا کیا ہے؟ فضا صعق، صعق کہتے ہیں آدمی کا بے ہوش ہو جانا۔ یہ دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، یہ ہے کہ اس کے بعد وہ سب کے اوپر موت طاری ہو جائے گی۔ یہ دوسرے سور پھونکے جانے کے بعد ہے۔ پھر ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر ایک مرتبہ اور پھونک ماری جائے گی، یہ تیسرا ہو رہا ہے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو اچانک سب کے سب کھڑے ہوں گے اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے۔ اب یہ جو ہے یہ ہے یوم القیامہ، قام یقوم قیامتاً، کھڑا ہونا، کیونکہ اس دن یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے تمام انسان جو ہے کھڑے ہو جائیں گے اپنے رب کے حضور میں، جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا۔ تو یہ سب کے سب انسان بھی جو ہے موجود ہوں گے، فرشتے صفے باندھے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے خاص عرش کے ساتھ یحمل عرشہ ثمانیہ، 8 فرشتے اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، جبکہ یہ آسمان پھٹے گا اور اس روئے ارضی پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا۔ یہ جو ہے ہمارا یوم القیامہ یہاں ہے، یوم القیامہ ہی میں جو فیصلے ہونے یہاں ہونے، قصہ زمین برسر زمین، جو نیکیاں تم نے یہاں کمائی ہیں یا جو بدیاں تم نے یہاں جن کا ارتکاب کیا کا فیصلہ یہاں ہوگا۔ اس کے بعد واللہ عالم کچھ اور بھی چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ وہ سب عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ خام خواہ کسی نئی بات سے کوئی جو ہے ذہنوں کے اندر کوئی ایک تشکیک پیدا ہو جائے، شبہات پیدا ہو جائے، لیکن یہ چیزیں جو میں نے آپ سرچ کی یہ از قرآن ثابت ہے، اسی زمین پر اترنا ہے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، یہ سب کے سب آئیں گے، اور ملائکہ، اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے مقامات پر اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ سورۃ الحاقہ کے اندر ہے، اللہ کا عرش جو ہے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے نیچے اتریں گے۔ تو یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں مذکور ہیں، اور یوم القیامہ یہی ہوگا، لیکن وہ ہے یوم القیامہ۔ ہم قیامت کہتے ہیں اس کو جس کو قرآن کہتا ہے الساعہ،
الزلزلہ، الحاقہ، القارعہ، الواقعہ، یہ ہے در حقیقت جو پہلا معاملہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے فضا ہو جائے۔ اب دیکھیے جو علامات قیامت احادیث میں آئی ہیں وہ میں آج آپ کو سنا رہا ہوں۔ ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، علامات صغریٰ، علامات کبریٰ۔ چھوٹی نشانیاں جو درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ حاضر سامنے آئیں گے۔ ایک ہے بالکل قیامت سے متصل قبل بڑے جو خرق عادت واقعات ہوں گے وہ آئیں گے۔ اچھا، پہلی چیز کے سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ پہلی علامت حضور نے بیان کی قیامت کی علامات میں سے، اب میں لفظ قیامت اسی معنی میں بول رہا ہوں جس میں کہ ہم عام طور پر بولتے ہیں۔ آپ نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کا دورہ ہوگا۔ اب یہ کون سا علم اٹھایا جائے گا؟ سائنس کا علم نہیں، دین کا علم۔ آج تو ساری قدر و قیمت جو ہے جس کے لیے دوڑتے ہیں لوگ لاکھوں روپے کی فیسیں دے کر، ایم بی اے ہو رہے ہیں، یہ جو ہے اکاؤنٹنسی کا پاس کر رہے ہیں، یہ سی اے کر لیا ہے، یہ کوئی اور جو ہے فزکس میں کہیں کیمسٹری میں ڈاکٹریٹ کر لی ہے، ڈاکٹر بن گئے تو کیا ہی کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ بڑی چیز جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ ڈاکٹر ہیں۔ اس جو اتنے بڑے پیمانے پر جو کالج کھلے ہوئے، 3 لاکھ روپے ایک سال کی فیس، 5 لاکھ روپے ایک سال کی فیس، یہ کیوں لیتے ہیں اور کیوں لوگ دیتے ہیں؟ کہ موقع مل جاتا ہے ایم بی بی ایس کر کے۔ امریکہ کے اندر بھی ڈیمانڈ ہے، ان کے ہاں ڈاکٹر جو ہیں جتنے ہونے چاہیے نہیں ہے، لہذا اور بھی بہت سی جگہوں پر ڈیمانڈ ہے۔ تو جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے وہ علم ہے۔ آج علم کمپیوٹر کا علم ہے یہ، حالانکہ ان میں سے کسی کے اوپر لفظ علم کا اطلاق میرے نزدیک غلط ہے، جہالت ہے۔ علم وہ ہے جو ذہن کو جلا دے، جو سوچ کو جلا دے، روشنی پیدا کرے، دماغی روشنی، وسعت دے، انسان کے فکر کو وسعت دے، اس کے ذہنی جو ہے جو افق ہے اس کو وسیع کرے۔ علم تو وہ ہے جو حقیقت کے کیا علم بھی اس سے عطا فرمائے۔ قرآن ہے، حدیث ہے، باقی اور چیزیں جو اس سلسلے میں آ سکتی ہیں وہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی سمجھنے میں مومن ہوں اور زیادہ جو ہے اس کے تک فہم کو آسان کر دیں۔ لیکن یہ کہ فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کو فروغ ہوگا، ظاہر بات ہے ایک ہی بات ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ جہالت کو فروغ ہوگا۔ نمبر 3 زنا کثرت سے ہوگا۔ نمبر 4 شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ نمبر 5 عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا خیر خبر کرنے والا، کوئی نگرانی کرنے والا، وہ ایک مرد۔ اچھا، یہ تو ہے ایک حدیث جو میں نے آپ کو بیان کر دی، متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ دوسری حدیث بخاری کی ہے، اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے، قیامت آئے گی جب امانت ضائع ہو جائے گی۔ آج ہمارے ہاں امانت کے ضائع ہونے کا جو نقشہ ہے شاید پوری دنیا میں کہیں اور نہیں۔ جس طرح کے غبن یہاں ہوتے ہیں، جس طرح کک بیکس جو ہے وہ لیے جاتے ہیں، اس غریب یعنی قوم غریب ہے لیکن یہاں وہ امیر بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ تو دنیا بھر کے ٹاپ کے امیروں کے اندر ان کا شمار ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ یہ سب امیر کیسے بنے؟ غبن بلین آف ڈالرز کا، اب تو اس سے کم کی تو بات ہی نہیں ہوتی۔ فلاں نے اتنے بلین جو ہے پیسے اپنا جو ہے قرضہ معاف کرا لیا۔ بھائی کس نے کیا، کون کرتا ہے معاف؟ یہ کسی کے باپ کی جاگیر ہے؟ یہ پیسہ بینک کے اندر حکومت کا ہے کہ حکومت کو اختیار ہو گیا وہ رائٹ آف کر دے ان کے جو ہے ان کی جائیدادیں کرو ضبط۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بینک آفیسر بے ایمان ہے، وہ کہتا تھا 1 کروڑ کا قرضہ لے جاؤ، 10 لاکھ مجھے دے جاؤ، چاہے تم میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ جو ہے ایسے نہیں دے سکتے، حالانکہ ہونا چاہیے۔ اتنا بڑا قرضہ لے رہے ہو تو ڈاکومنٹس یہاں پر ہمارے سامنے لاؤ کہ اگر تم نہ دے سکو تو ہم ان ڈاکومنٹس کے ذریعے سے تمہاری جائیداد، تمہاری کوئی جاگیر، تمہاری کوئی اور چیز اس پر قبضہ کریں۔ جب وہ وقت آتا ہے دیکھتے ہیں تو یہ ڈاکومنٹس ہی فیک ہیں۔ اللہ اللہ خرچ کیا کرے گا کوئی؟ بینک کا باپ بھی واپس نہیں لے سکتا۔ اور یہ سب کس کی بے ایمانی ہے؟ وہ جو بیٹھا ہوا بینک مینیجر، سارا سودا اس کے مابین ہوتا ہے
کہ 1 کروڑ ہے نا، 10 لاکھ مجھے دو، 90 تم لے جاؤ، باقی یہ کہ ٹھیک ہے میں تمہارے جو ڈاکومنٹس تم پیش کر رہے اس میں کوئی اعتراض نہیں کرتا، بس جاؤ۔ اور نمبر 2، حکومت نااہلوں کے سپرد ہو جائے گی۔ یہ ہے امام بخاری کی روایت کردہ روایت جو حضرت ابو ہریرہ سے۔ مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، مال عام ہو جائے گا یہاں تک کہ زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ بات وہ ہے جو آج سعودی عرب اور UAE کے اندر آپ کثرت سے دیکھ سکتے ہیں۔ دولت جو ہے وہ ریل پیل، ابھی تھوڑا سا آیا ہے معاملہ خاص طور پر دبئی میں، کیونکہ وہاں بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی، تو پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ کہلاتا ہے اس کا حال بہت پتلا ہے، لیکن وہاں کے دولت ریل پیل ہے ہر جگہ پر۔ اور سب سے اہم متفق علیہ روایت، متفق علیہ کیا، وہ تو حضرت عمر سے بھی مروی ہے، ابن عمر سے بھی مروی ہے، ابن عباس سے بھی مروی ہے، ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اور یہ وہ حدیث ہے جسے کہا جائے حدیث جبرائیل، جسے ام السنہ بھی کہا گیا۔ اس میں جو آخری سوال کیا حضرت جبرائیل نے حضور سے، چوتھا، پہلا یہ تھا کہ اسلام کیا ہے مجھے بتائیے، ایمان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے یہ مجھے بتائیے، تیسرا احسان کیا ہے یہ بتائیے، چوتھا یہ کہ قیامت کے بارے میں بتائیے کب ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ سوال کر رہا ہے۔ اب اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں کہ بہرحال یا تو حضرت، چونکہ بعد میں معلوم ہوا کہ حضور نے پہچانا نہیں کہ یہ جبرائیل ہے، بلکہ جب سوال جواب ہو کر وہ چلا گیا شخص تو اچانک حضور کے ساتھ ذرا ردو ہو ہی لیا، ذرا بلانا اس کو دوبارہ لانا۔ اب جو دیکھا کہ وجود ہی نہیں اس کا، آسمان نے اس کو اچک لیا، زمین نے نگل لیا، کیا ہوا ہے؟ پھر آپ نے یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا